نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدر محترم گرامی، قدر حکم صاحبان، معزز اساتذہ کرام اور سامعین بزم، موضوع خطابت ہے صحابہ معیار حق ہیں۔ حضرات، خدا تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور نسل انسانی کو سطح ارض پر پھیلایا اور ان کے درمیان کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، جنہوں نے نسل انسانی کو ذات واحد کی طرف لانے کی پوری کوشش کی، لیکن ہر نبی کی امت کی فکر اور ان کا ایمانی جذبہ، جوش ولولہ اور طرز عمل مختلف تھا۔ کتنی ایسی قومیں وجود میں آئیں جنہوں نے اپنے نبی کے لائے ہوئے مذہب کو ترک کیا اور غلط راستوں کو اختیار کیا۔ یہ تو امم سابقہ کی حالت تھی۔ ان کے برخلاف شہنشاہ کونین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اور ان کی سیرت پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ان کی عظمت و بلندی اور ان کے فضائل و مناقب کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ذرے بے مقدار کی حیثیت رکھتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور اسلام کے پروانوں نے جانیں تو دے دی مگر ایمان نہیں دیا، دنیاوی دولت و ثروت کو لٹا دیا مگر اسلام کو نہ لٹایا، جام شہادت کو نوش کیا مگر ایمانی جذبات میں رائی کے برابر بھی شک و شبہ کو جگہ نہ دی، اپنے قلب میں خدا کی محبت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، آپ کے پسینے کے مقابل اپنے خون کو خون نہ سمجھا، اولاد کو قربان کرنے کی باری آئی تو اس کو قربان کر دیا اور جان قربان کرنے کی باری آئی تو اپنی جانیں قربان کر دی۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ حضرات، ان عاشقان رسول کو پہاڑوں سے ٹکرانے کی ضرورت پڑی تو اسے موم کر دیا۔ حضرات، اسلام کی خاطر ان عاشقان رسول نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے، اسلام کی خاطر عاشقان رسول نے گرم تیل کی ہانڈیوں میں کودنا پسند کیا مگر اسلام کی عظمت پر ذرہ بھی آنچ نہ آنے دی۔ ان حضرات نے اسلام کی خاطر کیا نہیں کیا؟ جب صحابہ کی تاریخ پڑھی جاتی ہے تو ایسے دردناک واقعات ملتے ہیں جن کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ان حضرات نے شجر اسلام کی آبیاری پانی سے نہیں بلکہ خون سے کی ہے، جس پر اسلام تا قیامت تک ناز کرتا رہے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر صحابہ کی جماعت معیار حق نہ ہوگی تو پھر معیار حق کون ہوگا؟ اس مقدس جماعت کو معیار حق تسلیم نہ کرنا ان کے اوپر ظلم کرنا ہے۔ خدا تعالیٰ نے ان کی عظمت کا ڈنکا بجایا، رسول نے ان کے مقام کو تسلیم کیا ہے، جن کی محبت حور و ملائک کی نگاہ میں بلند ہے۔ کسی کے ذرے بے مقدار کہنے سے ان کی عظمت کم نہیں ہو سکتی، ان کی عظمت پر آنچ نہیں آ سکتی۔ قرآن کھلے ہوئے لفظوں میں ان کی عظمت کو بلند کر رہا ہے۔ اولئک کتب اللہ فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، کہ خدا تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو ثابت کر دیا اور اپنے فیض سے ان کو قوت عطا کی۔ علی الاعلان یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جس طرح شافع محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تمام انبیاء سے اونچا ہے، اسی طرح انبیاء کے ساتھیوں میں صحابہ کا مقام سب سے بلند ہے۔ سچ کہا ہے کسی شاعر نے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انظر نسیم آئے اور اپنی تقریر پیش کرے۔ محمد ارشد اسٹیج کے پیچھے آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، صدق الله العظيم۔ صدر گرامی قدر، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور حاضرین بزم، آج کے اس تقابلی بزم میں میرا موضوع خطابت ہے شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا یہ شعر: تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ حضرات، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ آج امت مسلمہ جس قدر اضطراب و بے چینی کے سائے تلے زندگی گزار رہی ہے، ہر روز اس کے خلاف نت نئے قوانین نافذ کیے جا رہے ہیں، ہر شام اس کی مایوس کن ہوتی جا رہی ہے، ہر صبح اس کو اپنے مستقبل کا وجود خطرے میں دکھائی دے رہا ہے۔
آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں اس امت کو ذلیل و خوار ہونا پڑ رہا ہے؟ کیوں تمام قومیں اس پر بھوکے بھیڑیے کی مانند ٹوٹ پڑی ہیں؟ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ آج اس امت نے اپنا رشتہ اس ربانی قانون اور دستور حیات سے منقطع کر لیا ہے۔ وہ قرآن کریم جس نے ایک قلیل مدت میں پورے جزیرۃ العرب میں اور اس کے بعد پورے عالم میں انقلاب برپا کر دیا تھا، آج اس کتاب الہی کو ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ وہ خدائی قانون ہے جس کے بارے میں لسان نبوت نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ خدا بند قدوس اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو عروج و بلندی عطا کرتا ہے اور اس کے تارکین کو کار مذلت میں ڈال دیتا ہے، جس کی ترجمانی علامہ اقبال اس طرح کرتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہندلبان اسلام اپنے اجداد کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا وہ کیا تھے اور تم کیا ہو۔ ان کی زندگی ہمیشہ ہنگامہ پردہ کی فکر میں گزرتی تھی اور تمہارے امروز میں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے کلام مقدس کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی، اس لیے تمہاری زندگی کا ستارہ گردش میں اللہ رب العالمین نے تم کو نعمت عظمیٰ قرآن کی شکل میں عطا کی جس کا کوئی بدل نہیں۔ آج تم اس کا بدل یورپ کے چمکے ہوئے معیار زندگی میں ڈھونڈ رہے ہو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے اعراض کر کے بھلا تم کامیاب ہو سکتے ہو؟ جس طرح کوئی پتا کسی درخت سے اعراض کر کے اپنے وجود کو باقی نہیں رکھ سکتا، ٹھیک اسی طرح تم بھی کلام مقدس کو پس پشت ڈال کر اپنے وجود کو باقی نہیں رکھ سکتے، کیوں تمہاری شناخت اس نسخہ کیمیا سے جس نے انسانوں کو انسانیت کا درس دیا، جس نے خدا کی معرفت کا ذہن عطا کیا، جس نے تمہاری پیشانی کو معبودان باطل کے آگے خم ہونے سے بچا کر خدا کے آگے سر تسلیم خم ہونے کو تمہارے لیے اعجاز کرام کا اعلان کیا۔ تو آئیے ہم سب مل کر اپنے رشتے کو دستور ربانی سے مضبوط کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بعد ازیں محمد ارشد آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ طارق شریف اسٹیج کے پیچھے آئیں۔ الحمد لله رب العالمين الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ صدق اللہ العظیم۔ صدر ذی وقار، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس مسابقے میں موضوع خطابت ہے علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا یہ شعر، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ حضرات گرامی، قرآن مجید وہ زندہ جاوید اور معزز کلام الہی ہے جو عرش سے فرش پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا گیا، جس کی تلاوت کرنا بھی عبادت ہے، جس کو دیکھنا اور چھونا، سیکھنا اور سکھانا طاعت ہے۔ قرآن کریم منبع و رشد و ہدایت ہے اور ایمان و یقین کا ایسا سرچشمہ جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، اور مردہ دلوں کا علاج اور نمونہ عبرت ہے اور بیماروں کے لیے شفا ہے۔ قرآن کریم مشعل و راہ اور رشد و ہدایت ہے، جہاں کہیں اس کو پڑھا اور سنا جائے گا وہاں انوار و برکات کی فصلیں اگے گی، مردہ دلوں کو نئی زندگی ملے گی، پیاسی روحوں کو سیرابی نصیب ہوگی۔ حضرات گرامی، قرآن کریم اپنی جامعیت و معنویت، نورانیت و روحانیت اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے فقیر المثال اور عدیم النظیر کتاب ہے، جو کفر و جہالت کے تاریکی سے نکال کر رشد و ہدایت کے روشن شاہ راہ پر لانے کے لیے اتاری گئی، جس نے جہالت و گمراہی اور معصیت و نافرمانی کے دلدل میں پھنسی انسانیت کو نجات عطا فرمائی اور تھوڑی سی مدت میں انسانی دنیا میں ایسا انقلاب برپا کیا کہ جس کی مثال انسانی تاریخ میں دور دور تک نہیں ملتی۔ جو خود نہ تھے راہ پر ان کو اوروں کا ہادی بنا دیا۔ میں اسی بات پر اپنی تقریر کو اس شاعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ خود نہ تھے جو راہ پر
اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بعد عظیم طارق شریف آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں اور محمد معاذ اسٹیج کے پیچھے آ جائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، صدق الله العظيم۔ صدر علی وقار، حکم صاحبان، معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، آج کی اس تقابلی بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ محترم سامعین کرام، شعر کے مصرع اول میں ایک لفظ آیا ہے ضمیر، جسے دوسرا نام کہیے دل کا، قلب کا، باطن کا، صحیح اور غلط میں تمیز کرنے والی اخلاقی حس کا، نیک و بد کے احساس کا، نیکی کے جذبے کا دوسرا لفظ ہے نزول، جس کا مطلب ہے اترنا۔ تیسرا لفظ ہے کتاب، کتاب سے مراد قرآن مجید، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، یاد کی جانے والی کتاب، جس کا حرف حرف محفوظ، جسے آپ نے بھی پڑھے اور غیر بھی، ایک آسمانی کتاب جس میں دنیا و آخرت کا ہر علم موجود، ازل سے ابد تک، قوموں کی رواں روی سے چاند ستاروں کے نظام تک، تخلیق کی ابتدا سے فنا کے بعد تک، ہر امر پر دال، ہر مشکل کا حل، ہدایت نامہ، شفا، ذکر، بصائر، تبیان، حکمت، موعظت، بشرا، نور اور نور، ضابطۂ حیات اور دستور زندگی کی مکمل کتاب، جس میں کوئی چیز چھوٹی نہیں، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، جس میں سب وضاحتیں موجود، وانزلنا الیک الکتاب تبیانا لکل شیء، جس کا مقصد تثبیت قلب، قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق یثبت الذین آمنوا، ایک نسخہ کیمیا، سعادتوں کا منبع۔ حاضرین کرام، شاعر کا پیغام یہ ہے کہ اگر تم اس آسمانی کتاب سے حقیقی فائدہ و استفادہ کا متلاشی ہو، اگر تم اس کتاب سے راست کسب و فیض چاہتے ہو، اگر تم اس آسمانی صحیفے سے سعادتوں کی تجلیاں بکھیرنا چاہتے ہو، تو اس کے پڑھنے پڑھانے کے انداز کو تبدیل کرنا ہوگا، اس کے سیکھنے سکھانے اور غور و خوض کے زاویوں کو تبدیل کرنا ہوگا۔ اس لازوال چشمے کے آب حیات یا اس کان میں چھپے در مکنون تک پہنچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جہاں نہ راضی کی تفسیر کبیر پہنچا سکتی ہے، نہ زمخشری کی کشاف۔ وہ انداز یہ ہے، قرآن کریم پڑھنے والا خود اپنے آپ کو، اپنے قلب و ضمیر کو اس کا مخاطب اول سمجھے۔ وہ یہ سوچے گا وحی الہی بلا واسطہ میرے وجدان اور تحت شعور سے مخاطب ہے، مجھ سے کہا جا رہا ہے، اوامر کا تعلق مجھ سے ہے، میری ذات سے ہے، نواہی کی دہائی میرے ضمیر سے کی جا رہی ہے۔ اگر اس شعور، اس بیدار مغزی، اس طرز عمل سے قرآن مجید پڑھا جائے اور ہر فرد پڑھتا جائے تو بتائیے انقلاب کیوں نہ آئے گا، فکری کجروی کیوں نہ مٹے گی، معاملات و اخلاق کے نہا خانوں کے جالے کیوں نہ اتریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پڑھنے کا انداز یہی تھا۔ میں انہی چند باتوں پہ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بعد عظیم محمد معاذ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں اور شعبی نصرت اسٹیج کے پیچھے آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، صدق اللہ العظیم۔ صدر ذی وقار، حکم صاحبان، اساتذہ اکرام اور سامعین بزم، آج کی اس تقابلی بزم میں موضوع خطابت ہے ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا یہ شعر،
تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف۔ حضرات گرامی، خالق کائنات نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسل بھیجے، اور ان کو کتب سماوی اور صحیفہ یزدانی بھی دیے گئے، زبور، توریت، انجیل اور آخری کتاب قرآن کریم۔ قرآن کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہ خدا تعالیٰ کا آخری پیغام ہے۔ اس دنیا میں جو اس کو قبول کرے گا وہ دونوں جہان میں کامیاب و کامران ہوگا، اور جو اس سے اعراض کرے گا وہ دونوں جہان میں ناکام و نامراد ہوگا۔ سامعین اکرام، تاریخ اسلام پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ قرون اولیٰ کے لوگوں نے کس طرح اس کتاب کے ذریعے پوری دنیا میں انقلاب برپا کیا۔ کیوں انہوں نے قیصر و کسریٰ کے تخت سلطنت کو اپنے پیروں تلے رون ڈالا تھا، کیونکہ وہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما کی جیتی جاگتی تصویر بنے ہوئے تھے۔ ان کا کوئی کام کتاب اللہ سے ہٹ کر نہیں ہوتا تھا۔ قرآن مقدس نے ان کے اندر بلند اخلاق، حسن معاشرت، صداقت و امانت، عفت و پاک دامنی کے ایسے جوہر پیدا کر دیے تھے۔ پوری دنیا محو حیرت میں مبتلا تھی کہ یہ اس دھرتی پہ کیسے انسان ہیں جن کے یہاں دروغ گوئی نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں، مہمان نوازی ایسی کہ خود بھوکے رہتے مگر مہمان کو شکم سیر کر دیتے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے خواہ خود کتنا ہی خسارہ اور نقصان میں ہوتے۔ ان کے اندر یہ قرآن کی تاثیر تھی۔ جب حرمت شراب نوشی کی آیت نازل ہوئی، جن کے لبولے جام لگے ہوئے تھے انہوں نے ان جاموں کو توڑ کر بہا دیا، شراب کے مٹکے توڑ دیے۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہہ رہی تھی۔ یہ قرآنی معجزہ تھا، مگر ان بندگان خدا کے دلوں میں حکم الہی کی اس قدر اہمیت جوش مار رہی تھی کہ اس کے آگے سر تسلیم خم کرنے میں جو ان کو حلاوت محسوس ہو رہی تھی ان کو الفاظ میں بیان کرنا دشوار ہے۔ سامعین بزم، دنیا میں اگر امن قائم ہوگا، اگر انسانیت کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا، اگر اس دجل و فریب کے طوفان میں کشتی نوح اگر کوئی بنا سکتا ہے تو وہ ہے خدائے واحد لا شریک لہ کا بھیجا ہوا قرآن، جو انسانیت کی کشتی کا بیڑا پار لگا سکتا ہے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم سب لوگ تباہی کے کگار پر کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مقدس کے ذریعے تمہاری دستگیری کی اور تمہیں بچا لیا۔ یہ قرآن کی تاثیر تھی۔ جو سر چڑھ کر اس کا جادو بولنے لگتا ہے تو آئیے ہم سب مل کر اس آسمانی امانت کو اپنی زندگی کا دستور العمل بنائیں اور آنے والی نسلوں کو اس کی روشنی میں پروان چڑھائیں۔ پورے عالم انسانی میں اس کے پیغام کو نئے سرے سے عام کریں، کیونکہ یہی تڑپتی اور بلکتی انسانیت کی دوا ہے جس سے زندگی کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ یہ وہ شاہ کلید ہے جس سے بڑے سے بڑا قفل بھی کھل جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بعد شاہی نصرت آئے اور اپنی تقریر پیش کریں، اور محمد سمیع اسٹیج کے پیچھے آ جائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، صدق الله العظيم۔ صدر ذی وقار، مہمانان عظام اور آسمان علم و فن کے روشن ستاروں، آج کے اس مسابقے میں میرا موضوع سخن علامہ اقبال کا یہ شعر ہے۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ معزز سامعین، شاعر مشرق کا یہ شعر امت مسلمہ کو ایک پیام ابدی دے رہا ہے کہ قرآن منبع رشت و ہدایت اور سرچشمہ صلاح و فلاح ہے۔ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات اور دستور زندگی ہے۔ بنی نوع انسان کی داستانیں قصہ پاری نہ بن سکتی ہیں، تمام درختوں کے اوراق بوسیدہ ہو سکتے ہیں، شاخوں کے قلم ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں، اور ہفتے اقلیم کے سمندر کی روشنائی ختم ہو سکتی ہے، مگر کلام الہی کا چہرہ بسیط ہمیشہ تر و تازہ رہے گا، اس لیے کہ وہ عجائب و نوادر کا لازوال سرچشمہ اور معنی و معرف کا بحر نا پیدا کنار ہے۔
حضرات گرامی، قوموں کا عروج و زوال، دائمی سعادت مندی اور ذلت و رسوائی اسی مقدس کتاب پر موقوف ہے۔ فرمان نبوی ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا وزن اٹھانے سے زمین و آسمان اور پہاڑوں کی چٹانوں نے انکار کر دیا۔ فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ ظلوم و جہول انسان قرآن مجید کی اس نسبت کی عظمت اور جلالت کو محسوس نہ کرے تو یہ اس کی کم مائگی اور کوتاہ نظری ہے، ورنہ حال تو یہ ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو ایک پہاڑ پر اتارتے تو دیکھ لیتا کہ وہ دب جاتا اور اللہ کے ڈر سے پھٹ جاتا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کو سن کر طفیل ابن عمرو الدوسی اور جبیر ابن مطعم جیسے سنگ دل ایمان لانے پر مجبور ہو گئے۔ یہی وہ قرآن ہے اگر جنات نے سنا تو آپ کے گرویدہ ہو گئے، حضرت عمر نے سنا تو لرز گئے اور اسلام کے دامن میں پناہ لی۔ تاریخ شاہد ہے، یہ چرخ نیلی فارم اس بات پر گواہ ہے کہ قرآن کی صداقت و حقانیت اور انقلابی تاثیر نے انہیں گہوارہ اسلام میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ قرآن آج بھی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ زندہ اور تابندہ ہے، اس کی افادیت اور نافیت آج بھی موجود ہے۔ ہم بدل گئے، ہمارے حالات بدل گئے، ہمارا یقین متزلزل ہو گیا، ہمارے قلوب زنگ آلود ہو گئے، ہمارا ضمیر مر چکا ہے، ہمارے قلوب پر قرآن کی حکمرانی نہیں بلکہ خواہشات نفسانی کا قبضہ ہے۔ نزول قرآن کے مقاصد کو ہم نے بھلا دیا، اس کے مطالبات کو ہم نے فراموش کر دیا۔ علامہ اقبال کے اس پیام سرمدی اور پیغام ابدی کو فراموش کر دیا۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ اب میں اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بعد عزیز محمد سمیر آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں، اور محمد سلیم اسٹیج میں پیچھے آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم۔ الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے، الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے، مجھے افکار صالح کر عطا میری تحریر کو تو روشنی دے۔ صدر محترم، حکم صاحبان، اساتذہ اکرام اور معہد کے پھولوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، خالق و مالک کا یہ دستور رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا، چنانچہ ہزاروں رسل اور انبیاء اس دنیا میں اللہ کا پیغام لے کر مبعوث ہوئے۔ آخر میں شہنشاہ فتح، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب نبیوں کا سلسلہ ختم، اب رسولوں کا سلسلہ ختم، اب قیامت تو کوئی نبی آنے والا نہیں۔ یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی وہ پاکیزہ اور مقدس جماعت عطا فرمائی کہ جس نے دین اسلام کو پھیلانے اور زندہ کرنے میں تن من دھن کی بازی لگا دی۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ان سچے جانثاروں نے دین اسلام کی خاطر وہ قربانی پیش کی جس کی نظیر پیش کرنے سے عالم انسانیت تہی دامن اور خالی ہے۔ یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے حکم خداوندی اور پیغام محمدی کو عام کرنے کے لیے گردنیں کٹا دی، عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کر دیا۔ محترم حضرات، صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس کو رب کائنات نے درسگاہ نبوت کے لیے منتخب فرمایا، ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا اور کتاب ہدایت قرآن پاک عطا فرمائی۔ علام الغیوب نے خود ان کا امتحان لیا، صحابہ کا یہ مقدس گروہ امتحان میں پورا اترا۔ خداوند قدوس سے انعام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مزہ سنایا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ صحابہ کرام دین کے ستون ہیں، صحابہ کرام کنتم خیر امۃ کے بلا واسطہ مخاطب ہے۔ دوستو، صحابہ پاک باز ہیں، ان کے قلوب تقوی طہارت سے لبریز ہیں۔ قرآن پاک میں جا بجا اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے، قرآن پاک ان کی تعریف میں رطب اللسان ہے۔ کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون،
کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون، کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون۔ حدیث پاک میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو میرے صحابہ کے ایک پاؤ کے برابر بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے ہم یہ عہد کریں کہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر گامزن ہو کر خدا رسول کا پیغام پوری دنیا میں عام کر دیں گے کہ ہر سمت میں چلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا، ہر سمت میں چلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا، اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے، سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ جس خون شہیداں سے اب تک گلرنگ ہوئی ہے یہ زمین، جس خون شہیداں سے اب تک گلرنگ ہوئی ہے یہ زمین، اس خون کے قطرے قطرے سے طوفان اٹھا کر دم لیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بعد عزیز محمد سلیم آئے اور اپنی تقریر پیش کریں اور محمد رزاق اسٹیج کے پیچھے آ جائیں۔ حامدا ومصليا أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم۔ قابل صد احترام صدر ذی وقار حکم صاحبان مشفق و مربی اساتذہ کرام سامعین بزم، آج کے اس تقابلی بزم میں میرا موضوع خطابت ہے شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ رحمہ کا یہ مشہور شعر، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ سامعین گرامی، قرآن کریم اللہ کا وہ تحفہ ہے انسانیت کے لیے جو سراپا رحمت ہے، جس میں پوری نسل انسانیت کی کامیابی کا راز پنہا ہے، جو اقوام و ملل کو قعر مذلت سے نکال کر عروج و سربلندی عطا کرتا ہے۔ یہ وہی ربانی دستور ہے جو انسانوں کو روشنی عطا کرتا ہے، جس سے تمام انسان اپنی تاریک زندگی میں روشنی بکھیر سکتے ہیں، جو زندگی کے تمام گوشوں کو منور کر سکتا ہے اگر انسان اس کو اپنی زندگی کا نصب العین تسلیم کر لے، کیونکہ یہ وہی انقلاب آفرین کتاب ہے جس نے مختصر سی مدت میں پورے جزیرۃ العرب اور پھر اس کے بعد پورے عالم میں انقلاب برپا کر دیا۔ ملت اسلامی کے پاسبانوں، قرآن کریم نے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا۔ جب حضرت جعفر بن ابی طالب شاہ حبشہ نجاشی کے سامنے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو دربار شاہی میں رونے اور آہو بکا کی گونج نے لوگوں کی داڑیاں تکتر کر دی۔ یہ وہی قرآن ہے کہ جب طفیل بن عمرو الدوسی مکہ آئے تو اپنے کانوں میں روئی لگا لی تاکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ان کے کانوں سے نہ ٹکرائے، مگر جب ان کے ضمیر نے خود ان کو لعنت و ملامت کی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آیت قرآنی کو سنا اور دل کی دنیا بدل گئی اور اسلام کے سایہ عطفت میں پناہ لی۔ یہ وہی نسخہ کیمیا ہے کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ ان کی ہمشیرہ اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں تو غیظ و غضب میں آ کر بہن اور بہنوئی کی پٹائی کی، مگر جب آتش غضب ٹھنڈی ہوئی تو بہن سے قرآن لے کر پڑھا اور پڑھتے ہی دل کی کیفیت بدل گئی۔ کہاں جا رہے تھے آفتاب رسالت کو ختم کرنے اور کہاں خود ہی اس کی روشنی سے تاریخ زندگی کو روشن و منور کر لیا۔ جنوں کے کوچے میں وہ دل فگار ہو کے چلا، جنوں کے کوچے میں وہ دل فگار ہو کے چلا، شکار کرنے کو آیا تھا شکار ہو کے چلا۔ دور حاضر کے جوانوں، جب تک امت مسلمہ اس پیغام ربانی سے مزین و آراستہ رہی تو کائنات کا ذرہ ذرہ ان کی اطاعت کو سمجھتا رہا۔ شجر و حجر، بر و بحر، صحرا و ریگستان، ہر سو امت اسلامیہ کے عظیم کارناموں کے گیت گائے جا رہے تھے، جس سے نقشہ علامہ اقبال نے الفاظ میں کھینچا ہے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ سامعین گرامی، اگر تم کو عروج چاہیے تو اس کتاب کی ورق گردانی کرنی ہوگی جس نے چار دانگ عالم میں تمہاری عظمت و تقدس کا ڈنکا بجایا، تمہاری الفت و محبت، اخوت و بھائی چارگی، عدل و مساوات اور انسانی ہمدردی کا ایسا سمندر معزز کر دیا تھا جس نے تمہارے اخلاق کو کردار کی دھوم مچا دی تھی، اور جب سے اس ہدایت نامے سے تمہارا رشتہ کمزور ہوا اسی وقت سے تمہاری تقدیر کا ستارہ گردش کرنے لگا۔
اس حقیقت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں بیان فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ تو آئیے ہم سب مل کر یہ عزم مصمم کریں کہ قرآنی تعلیمات سے اپنی زندگیوں کو مجلہ اور مصفح کریں اور دونوں جہاں میں سرخری حاصل کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ عظیم محمد رازق صاحب اور اپنی تقریر پیش کریں اور محمد مشارف اسٹیج کے پیچھے آ جائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه قابل قد صدر احترام صدر مجلس اساتذہ اکرام اور عزیز ساتھیوں، آج کی اس بزم خطابت میں میری تقریر کا عنوان ہے شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال رحمہ اللہ علیہ کا مشہور شعر، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف۔ سامعین کرام، قرآن پاک خالق کائنات کا وہ عظیم تحفہ ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود خالق کائنات نے لی ہے۔ قرآن کی سورہ حجر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ہی نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ بات رب تعالیٰ نے ڈنکے کی چوٹ پر پوری تاکید کے ساتھ کہی، جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش تک نہیں، کیونکہ ارشاد ربانی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اور ہاں ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات، اللہ سے بڑھ کر پکی بات، اللہ سے بڑھ کر یقینی بات، اللہ سے بڑھ کر سالڈ بات کس کی ہو سکتی ہے؟ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، جس میں تغیر کا، تبدل کا، تبدیلی کا، ترمیم کا، کمی کا، زیادتی کا شائبہ تک نہیں۔ اور جو لوگ دنیا میں کہتے ہیں ہم قرآن کو ختم کر دیں گے اور قرآنی مراکز کو ختم کر دیں گے، فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نوری، نور خدا ہے کفر کی حرکت پر خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پر خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ سامعین بزم، رب تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری تو لے لی، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حفاظت کیسے ہوگی؟ حروف کے حافظ قرآن کریں گے، والربانیون والاحبار مستحفظوا من کتاب اللہ، اور اسرار اور رموز کی حفاظت مشائخ اور اولیاء اعظام کریں گے۔ لیکن ہمارا رشتہ اس قرآن پاک سے کتنا مضبوط ہے، ہمیں اس بات کی غور و فکر کرنی ہے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیہ نبأ ما قبلکم، اس قرآن میں پہلے والوں کی خبریں، وخبر ما بعدکم، اس قرآن میں بعد والوں کے حالات، الحکم بینکم، اس قرآن میں درمیان والوں کے فیصلے، القول الفصل، یہ فیصلہ کن کتاب، لیس بالہزل، مذاق نہیں، من ترکہ من جبار، جو متکبر اس کو چھوڑے گا، قسمہ اللہ، اللہ اسے ہلاک کر دے گا، فمن ابتغى الہدایۃ فی غیرہ، جو قرآن سے ہٹ کر ہدایت تلاش کرے گا، اضلہ اللہ، اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ حبل اللہ المتین، الذکر الحکیم، الصراط المستقیم، لا تزیغ بہ الاہواء، اس کے پیچھے چلنے والوں کی خواہشات میں کبھی پیدا نہیں ہوتی۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف، وما علینا الا البلاغ۔ بعد عظیم محمد مشارف آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں اور محمد سفیان اسٹیج کے پیچھے آ جائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه وشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور عزیز رفقائے بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس عظیم الشان بزم خطابت میں موضوع سخن ہے صحابہ معیار حق ہے۔ محترم حضرات،
بلا شبہ صحابہ معیار حق ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام ہی کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے جو انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے افضل و برتر ہے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ببرکت کا شرف حاصل ہوا، جن کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا اور صحابیت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا، جن کے معلم انسانت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کی تربیت مربی اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہوئی، جنہوں نے قرآن کریم کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، جو قرآن کریم کے اولین مخاطب ہے۔ یہی وہ صحابہ ہے جو خود رب العالمین جن کی تعریف بیان کرتا ہے، قرآن کہیں ان کے بارے میں کہتا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، جن کے تقوی کا قرآن شاہد ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، جن کے ایمان کے قرآن گواہی دیتا ہے لیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم۔ یہی وہ صحابہ ہے جن کے ایمان کو اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کسوٹی اور پیمانہ قرار دیا۔ قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ یہی وہ صحابہ ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی مدد اور نصرت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام پاک میں فرمایا هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ صحابہ کرام سے محبت ہمارے دین کا حصہ ہے، صحابہ کرام سے محبت ہمارے ایمان کی علامت ہے، فرمان نبوی ہے الانصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله۔ صحابہ کرام کے حملہ کرنا، صحابہ کرام پر حملہ کرنا دین اسلام پر حملہ کرنا، صحابہ کرام کی تنقید دین اسلام پر تنقید ہے، صحابہ کی شان کو مجروح کرنا دین اسلام کو مجروح کرنا، اور ایسا کرنے والا زندیق و ملحد ہے کیونکہ صحابہ کرام اسلام کا حوالہ ہے۔ نوجوانوں، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت زید بن اسامہ، حضرت زید بن ثابت، حضرت خالد بن ولید، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت جعفر طیار کی زندگی کا مطالعہ کرو، ان کو اپنے لیے اسوہ بناؤ، ان کی راہوں پر چلو، کیونکہ ہماری ترقی آگے بڑھنے میں نہیں بلکہ پیچھے ہٹنے میں ہے، یہاں تک کہ پیچھے ہٹتے ہٹتے ہم عہد نبوی اور عیب صحابہ تک جا ملے۔ انہی چند باتوں میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے بعد محمد سفیان آئے اور اپنی تقریر پیش کریں اور محمد تنویر اسٹیج کے پیچھے آ جائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ عالی وقار صدر محترم، قابل قدر حکم صاحبان، معزز اساتذہ کرام اور عزیز دوستو، آج کے اس مسابقہ خطابت میں میری تقریر کا عنوان ہے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ حضرات گرامی، مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ہدایت نامے نازل کیے جن کو ہم سب آسمانی صحیفے کہتے ہیں۔ آخر رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحیفہ عطا کیا گیا وہ قرآن کریم ہے، اور یہی صحیفہ قیامت تک باقی رہے گا۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرما کر اعلان کر دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کے کلام خدا بندی ہونے میں ذرہ برابر شک نہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں۔ اگر اس کتاب کے کلام خدا ہونے میں کسی کو شک ہے اور وہ قرآن کو کسی انسان کا کلام تصور کرتا ہے تو قرآن ایسے لوگوں کو یہ چیلنج کرتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم ایک صورت ہی بنا لاؤ جو اس قرآن کے مشابہ ہو اور بلا لو اپنی حمایتوں کو جو خدا سے الگ ہیں اگر تم سچے ہو۔ محترم حضرات، قرآن کریم ایسی عظیم کتاب ہے کہ اگر اس کو کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ بھی اللہ کے ڈر اور اس کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا اور اس کا وجود بھی دنیا میں باقی نہ ہوتا۔
محترم حضرات، اگر اس قدر خصوصیات سے متصف اور ایسی عظیم کتاب کی بھی قدر نہ کی گئی، اس کی تعلیمات سے روگردانی کی گئی، اس کے مطالب کو سمجھنے کی کوشش نہ کی گئی، اس کے معنی و مفہوم سے رخ موڑے رکھا، تو اس سے بڑی محرومی و بدبختی کچھ نہیں ہو سکتی۔ سچ کہا ہے علامہ اقبال نے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی ایک ایک آیت پر عمل پیرا ہو کر اور اس کے مفہوم و معنی کو پوری انسانیت تک پہنچانے کی توفیق نوازے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بعد عظیم محمد تنویر آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں اور رضوان احمد اسٹیج کے پیچھے آئیں۔ وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله العظيم۔ جناب صدر، محترم حکم صاحبان اور معزز اساتذہ کرام، آج کے اس اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے صحابہ معیار حق ہے۔ حضرات گرامی، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے خالص کر دیا اور ان کے لیے مغفرت کا اعلان و اجر عظیم ہے۔ نیز سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ دوستو، خالق کائنات کا یہ دستور رہا ہے کہ انسانوں کے ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو مبعوث کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا، آخری میں شہنشاہ بطحہ، تاجدار مدینہ، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ اب نبیوں کا سلسلہ ختم، رسولوں کا سلسلہ ختم، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں۔ یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی وہ پاکیزہ اور مقدس جماعت عطا فرمائی کہ جس نے مذہب اسلام کو زندہ کرنے اور پھیلانے میں تن من دھن کی بازی لگا دی۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ان سچے جانثاروں نے اس دین خاطر وہ قربانی پیش کی ہے کہ جس کی نظیر پیش کرنے سے عالم انسانیت تہیں دامن اور خالی ہے۔ محترم حضرات، یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے حکم خداوندی اور پیغام محمدی کو عام کرنے کے لیے گردنیں کٹا دی، عورتوں کو، بیوہ بچوں کو یتیم کر دیا۔ حضرات، دور حاضر کے نگاہوں نے دیکھ لیا کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی حرف بحرف مجاہد بلا ریب صادق ہوئے۔ کوئی تقلید کے عدم جواز کا قائل ہے تو کوئی عظمت انبیاء پر ناپاک حملہ کر رہا ہے، کوئی حدیث کا منکر ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بعد عظیم رضوان احمد آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں اور محمد محبوب اسٹیج کے پیچھے آ جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ صدر ذی وقار، حکم صاحبان، اساتذہ اکرام اور حاضرین بزم، آج کی اس بزم سعید میں موضوع خطابت ہے صحابہ معیار حق ہیں۔ حضرات، دنیا کے تمام ادیان و مذاہب میں کچھ ایسی ہستیاں گزری ہیں جن پر ان مذہب والوں کو مکمل بھروسہ ہے اور وہی لوگ اس مذہب کو آگے بڑھانے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں۔ دین اسلام جو کہ ایک فطری دین ہے، جو قیامت تک آنے والے انسان و جنات کے لیے دستور حیات ہے، اس کے اولین ماننے والوں کو ہم صحابہ اکرام کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہ مقدس نفوس ہیں جنہوں نے دین اسلام کی خاطر ہر طرح کی قربانیاں پیش کی، دین اسلام کی خاطر ہر طرح کے آلام و مصائب سے دوچار ہوئے۔ مکہ کی تپتی ہوئی ریتیلی زمین پر ان میں سے کئی لوگوں کو لٹایا جاتا تھا اور ان کے سینوں پر پتھر کی چٹان رکھ دی جاتی تھی اور مطالبہ کیا جاتا تھا یا تو محمد عربی کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو یا اسی طرح تکلیفوں کو جھیلتے رہو، مگر ان میں سے کوئی بھی دین اسلام سے نہیں پھرتا تھا۔ ان کے بارے میں رسالت مآب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے راہیاب ہو جاؤ گے۔ حاضرین بزم، تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں
ان جیسی قربانی کسی نے پیش نہیں کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اشارے پر اپنی جان تک قربان کر دینے کے لیے تیار رہتے تھے۔ وہ اس امت کے لیے رحمت ہے، وہ معیار حق بلند مینار ہیں۔ ان کے ذریعے اسلامی تہذیب و ثقافت سے دنیا روشناس ہوئی، اسلامی تہذیب و ثقافت سے روشناس ہوئی۔ عالم انسانی کو خدا کی معرفت، اس کی پہچان کرانے میں ان کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ ان کے ایمان کو ہمارے لیے معیار قرار دیا گیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ حاضرین بزم، صحابہ اکرام سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ان کا ذکر خیر کرنا باعث رحمت ہے، ان کے آپسی اختلافات میں خاموش رہنا اور سکوت اختیار کرنا احتیاط کا تقاضا ہے، کیونکہ وہ حاملین شریعت ہے، اس سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت جاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رضا کا پروانہ عطا کیا، وہ مغفور لہم ہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بعد ازیں محمد محبوب آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں اور عبداللہ ضیاء اسٹیج کے پیچھے آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ الہی دے مجھے طرز تکلم، میری آواز کو تو روشنی دے۔ الہی دے مجھے طرز تکلم، میری آواز کو تو روشنی دے۔ مجھے افکار صالح کر عطا، میری تحریر کو تو روشنی دے۔ صدر محترم، حکم صاحبان، اساتذہ کرام اور معہد کے پھولوں، آج کے اس باوقار مسابقے میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ و عما نوالہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا اللہ پاک نے تقوی کے لیے خالص کر دیا، ان کے لیے مغفرت کا اعلان اور اجر عظیم ہے۔ نیز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ دوستو، خالق و مالک کا دستور رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، آخری میں شہنشاہ بطحہ، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب نبیوں کا سلسلہ ختم، اب رسولوں کا سلسلہ ختم، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو پاکیزہ مقدس جماعت عطا فرمائی کہ جس نے مذہب اسلام کو زندہ کرنے اور ان کو پھیلانے میں تن من دھن کی بازی لگا دی۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ان سچے جانثاروں نے دین اسلام کے خاطر وہ قربانی پیش کی ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے عالم انسانیت تہی دامن اور خالی ہے۔ یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے حکم خداوندی اور پیغام محمدی کو عام کرنے کے لیے گردنیں کٹا دی، عورتوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم کر دیا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ آنکھیں اگر ہو بند تو پھر دن بھی رات ہے، کہ آنکھیں اگر ہو بند تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا۔ وآخر دعوانا بعد ازیں عبداللہ ضیاء آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں اور مصعب احسن اسٹیج کے پیچھے آ جائیں۔ حامدا ومصليا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم۔ علی وقار صدر محترم، اساتذہ کرام، حکم صاحبان و عزیز سامعین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بزم میں میرا موضوع خطابت ہے صحابہ معیار حق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا اور سب سے آخر میں آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے کفر و ضلالت کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت
ذلت و پستی کی خندق میں گری ہوئی آدمیت کو نجات دلا کر رشد و ہدایت کی بلندیوں سے ہمکنار کیا، جن کی خالص اسلامی تعلیمات سے ایک ایسی بلند ہمت جماعت پیدا ہوئی جس کو ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام سے جانتے ہیں۔ چنانچہ جب دربار رسالت میں ابو بکر آتے ہیں تو صداقت و امانت کا ستارہ اپنی پیشانی پر چمکا کر صدیق اکبر بن کر زمانے کو منور کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ جب عمر آتے ہیں تو فاروق اعظم بن کر عدل و انصاف کا پرچم لہراتے ہوئے جاتے ہیں۔ جب عثمان آتے ہیں تو غنی و ذوالنورین بن کر حلم و حیا کا درس جہان عالم کو دیتے ہوئے جاتے ہیں۔ جب علی آتے ہیں تو شیر خدا بن کر شجاعت و بہادری کا پیغام دنیا انسانیت کو سناتے ہوئے جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ ہر صحابی نے تابندہ اور روشن ستارہ بن کر تمام عالم کو توحید و رسالت کا پیغام دیا۔ حضرات، یہی وہ صحابہ کی مقدس جماعت ہے جس کے ہر فرد نے داعی دین اور مبلغ اسلام بن کر دنیا کے کونے کونے اور چپے چپے میں توحید و رسالت کا ڈنکا بجا دیا۔ یہ اللہ کے رسول کے شاگردان رشید جن کی تمام زندگی گلشن اسلام کی آبیاری میں گزری، اور جب کبھی اسلامی عقائد و افکار کے خلاف کوئی فتنہ اٹھا تو اسلام کے ان سربکف مجاہدوں نے تمام خطرات سے بے نیاز ہو کر باطل طاقتوں کی سرکوبی کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور فضیلت ان کو یہ سند عطا فرمائی، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ مثل ستاروں کے ہیں، تم جن کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے علاوہ تمام مخلوق میں میرے صحابہ کا انتخاب کیا ہے، اور ان میں ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کو افضل اور ممتاز قرار دیا ہے۔ حضرت ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے ابو بکر سے محبت کی اس نے دین کو سیدھا کیا، جس نے عمر سے محبت کی اس نے دین کے واضح راستے کو پا لیا، جس نے عثمان سے محبت کی وہ اللہ کے نور کے ساتھ منور ہوا، اور جس نے علی سے محبت کی اس نے دین کی مضبوط رسی کو پکڑ لیا۔ در حقیقت صحابہ معیار حق ہیں، اور رسول اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بعد ازیں مصعب حسن آئے اور اپنی تقریر پیش کریں، اور دل سے اسٹیج کے پیچھے آ جائیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صدر ذی وقار، حکم صاحبان، اساتذہ کرام اور حاضرین بزم، آج کی اس تقابلی بزم میں میرا موضوع خطابت ہے صحابہ کرام معیار حق ہیں۔ حضرات، جب ہم دنیا کے مختلف ادیان و مذاہب پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان مذاہب و ادیان کی حفاظت اس طرح نہیں ہوئی جس طرح دین اسلام کو خداوند قدوس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ذریعے حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب ہی اسی لیے کیا تھا کہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے نمونہ اور معیار بن سکیں، ان کے نقش پا پر چل کر انسانیت فوز و فلاح سے ہمکنار ہو سکے۔ انہوں نے دین فطرت کی خاطر وہ عظیم کارنامے انجام دیے ہیں جس سے خداوند عالم خوش اور راضی ہو گیا۔ راتوں کو جاگنا، دن میں میدان جہاد میں تیر و تفنگ کے سائے میں اعلاء کلمت اللہ کی خاطر اپنی قیمتی شے جان کا نذرانہ پیش کرنے میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ معرکہ حق و باطل، بدر و احد ہو یا خندق و احزاب، فتح مکہ ہو یا حنین، ہمہ وقت ندائے محمدی پر فدا ہونے والے اگر ہمارے لیے معیار نمونہ نہیں ہوں گے تو پھر کون ہوگا جس کے راستے کو معیار حق گردانا گیا ہو؟ حضرات گرامی، بنا کسی مبالغہ آرائی کے یہ بات ببانگے تو حل کہی جا سکتی ہے کہ اگر خدا وحدہ لا شریک لہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس دین مبین کے لیے کھڑا نہ کرتا تو آج یہ دین کے مراکز و مدارس، مساجد و محرابیں آباد نہ ہوتی، کیونکہ ہمارے دین میں کیونکہ ہماری نسلوں میں دین کو زندہ رکھنے کے لیے انہوں نے اپنی زندگیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی اولادوں کو راہ خدا کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ اس لیے ملت اسلامیہ کے فرزندوں، ان کی زندگیوں کو خود بھی پڑھیں اور اپنی نسلوں کو پڑھائیں۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، عشرہ مبشرہ، بدری صحابہ ہو یا بیعت رضوان میں شریک ہونے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار، وہ سب کے سب اللہ کے نزدیک محبوب ہیں۔ جو خدا کے نزدیک محبوب ہوتے ہیں وہی حق کے بلند اور روشن مینار ہوتے ہیں۔ قرآن کریم ان کے بارے میں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کی شہادت دیتا ہے، کہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم
کہ ترہ امتیاز سے سرفراز کرتا ہے، ان کے ایمان کو آنے والی نسلوں کے لیے معیار قرار دیا گیا۔ چنانچہ خالق کائنات کا فرمان ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اس لیے اسلام کے پاسبانوں چہار دانگ عالم میں ان کے تذکرے کرنا، ان کے اخلاق و کردار کو بیان کرنا، ان سے الف و محبت کا اظہار کرنا، ان سے بغض و حسد کرنے والوں سے اعلان براءت کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ ہر ایک صحابی کا عمل امت مسلمہ کے لیے قیامت تک دلیل و حجت ہے، اس لیے ان کے اخلاقی تعلیمات میں خاموش رہنا اور ہر لمحہ ان کی محبت کی انگیٹھی سینے میں سلگائے رکھنا ہی کامیابی و کامرانی کی ضمانت ہے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ صداقت عدل کا معیار سب ہے، صداقت عدل کا معیار سب ہیں، وفا پیشہ حسی کردار سب ہے، جسے چاہو نبی کہتے ہیں لے لو، جسے چاہو نبی کہتے ہیں لے لو، ہدایت کے لیے مینار سب ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بعد ازیں محمد بن شیر آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں اور فیض سے اسٹیج کے پیچھے آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم۔ جناب صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور حاضرین جلسہ، آج کے اس تقابلی بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے صحابہ کرام معیار حق ہیں، جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے خالص کر دیا اور ان کے لیے مغفرت کا اعلان اور اجر عظیم ہے۔ نیز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ دوستو، خالق و مالک کا یہ دستور رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، آخر میں شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب نبیوں کا سلسلہ ختم، رسولوں کا سلسلہ ختم، یہ قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کی وہ پاکیزہ اور مقدس جماعت عطا فرمائی جس نے مذہب اسلام کو زندہ کرنے اور پھیلانے میں تن من دھن کی بازی لگا دی۔ تاریخ شاہد ہے کہ ان سچے جانثاروں نے دین اسلام کی خاطر وہ قربانی پیش کی ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے عالم انسانیت تہی دامن اور خالی ہے۔ یہی صحابہ ہیں جنہوں نے حکم خداوندی اور پیغام محمدی کو عام کرنے کے لیے گردنیں کٹا دی، عورتوں کو، بیوہ بچوں کو یتیم کر دیا۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، صحابہ کرام واجب الاحترام ہیں، جن کا تذکرہ صحابہ کی جماعت و جماعت ہے جس کو رب کائنات نے 10 سگائے نبوت کے لیے منتخب فرمایا اور ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا اور کتاب ہدایت قرآن پاک عطا فرمائی۔ علام الغیوب نے خود ان کا امتحان لیا۔ صحابہ کرام کی جماعت و جماعت، صحابہ کرام کی یہ مقدس جماعت امتحان میں پورا گزرا۔ خداوند قدوس نے انعام میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مزدہ سنایا۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام دین کے ستون ہیں۔ صحابہ کرام کنتم خیر امت کے بلا واسطہ مخاطب ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بعد ازیں فیض شیخ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں اور مصدق تاہا اسٹیج کے پیچھے آ جائیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ صدر ذي وقار، حکم صاحبان، حضرات اساتذہ کرام اور حاضرین بزم، آج کی اس نظم سعید میں موضوع خطابت ہے صحابہ معیار حق ہیں۔ حضرات، دنیا کے تمام ادیان و مذاہب میں کچھ ایسی ہستیاں گزری ہیں جن پر ان مذاہب والوں کو مکمل اعتماد اور بھروسہ ہے، اور وہی لوگ اس مذہب کو آگے بڑھانے کا ذریعہ اور
اسلام جو کہ ایک فطری دین ہے جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے دستور حیات ہے، اس کے اولین ماننے والوں کو ہم صحابہ اکرام کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہ مقدس نفوس ہیں جنہوں نے دین اسلام کی خاطر طرح طرح کی قربانیاں پیش کی، دین کی خاطر تمام طرح کے مصائب و آلام سے دوچار ہوئے۔ مکے کی تپتی ہوئی ریتیلی زمین پر ان میں سے کئی لوگوں کو لٹا دیا جاتا تھا اور ان کے سینوں پر پتھر کی چٹان رکھ دی جاتی اور مطالبہ کیا جاتا کہ یا تو تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو ہاتھ سے چھوڑ دو یا پھر اسی طرح تکلیفوں کو جھیلتے رہیے، مگر ان میں سے کوئی بھی دین اسلام سے نہیں پھرتا۔ ان کے بارے میں رسالت مآب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اصحابی بالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے کسی ایک کی پیروی کرو گے راہیاب ہو جاؤ گے۔ حضرات، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ روئے زمین پر ان جیسے قربانی کسی نے نہیں پیش کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اشارے پر اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ وہ اس امت کے لیے رحمت ہیں، وہ معیار حق بلند مینار ہیں، ان کے ذریعے اسلامی تہذیب و ثقافت سے دنیا واقف ہوئی۔ عالم انسانی کو خدا کی معرفت اور اس کی پہچان کرانے میں ان کی نظیر نہیں ملتی۔ ان کے ایمان کو ہمارے لیے معیار قرار دیا گیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ سامعین اکرام، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ خالق کائنات نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان مقدس نفوس کو منتخب کیا جن کے قربانیوں کی مثال ادیان عالم میں نہیں ملتی۔ قرآن ان کے بارے میں یوں گویا ہے، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بعد عظیم مصدق طہا آئیں اور اپنی تقریر پیش کرے اور ادیب اسٹیج کے پیچھے آئیں۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید، صدق اللہ العظیم۔ مسند